دیکھو ہمارے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے آگے آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا اور فرمایا، سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرما رکھا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ اللہ نے فرما کہا بس آپ صبر کیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں نے کیا ہے۔ اے نبی آپ صبر کیجئے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوا أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ صبر کیجئے ویسا ہی جیسا آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا۔ اولو العزم پیغمبروں میں کون کون آتے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 5 ہے۔ تو کہا آپ سے پہلے نبی جو اولو العزم رسول گزرے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آپ بھی ان کے جیسا کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی صبر کرنے والے گزرے، آپ کو ان کے جیسا صبر کرنا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے، اے نبی آپ سے پہلے دیکھو یہی لوگ صبر کرنے والے گزرے ہیں، آپ کو بھی ان کے جیسا صبر کرنا چاہیے۔ اور فرمایا اور آپ اے نبی جو ہے کفاروں کے بارے میں جلد بازی نہ کیجیے، مطلب آپ بہت جلدی بددعا کا ہاتھ ان کے خلاف نہ اٹھائیے، آپ بہت جلدی بددعا نہ دیجیے ان کو کہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے۔ پہلے نبیوں کو دیکھیے، آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال نوح نے صبر کے ساتھ دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، گھر میں دعوت دی، والد نے انکار کیا، گھر چھوڑنا پڑا، قوم کو دعوت دی، شہر سے نکالے گئے، ملک کے بادشاہ کو دعوت دی تو آگ میں ڈالے گئے، ٹھیک ہے، اتنا سارا، اس کے بعد گھر چھوڑ کر نکلنا پڑا، اس کے بعد اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی دوسری بیوی سے، اولاد ہوتی حکم ہوا کہ مکہ کی وادی میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا، اولاد بڑی ہوئی تو ذبح کرنے کا حکم دیا، کرنے چلے گئے، عمر کے ایک بڑے مرحلے میں حکم آیا ختنہ کرنے کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے فرماتے اپنے ہاتھ سے کلاڑی سے ختنہ کر لی اپنی، اندازہ لگائی، مطلب کاٹنے کو اوزار بھی نہیں تھا تو کلاڑی سے، مطلب اللہ کا حکم آ گیا، اب سوال ہی نہیں آتا کہ میں روکے رہا ہوں اس عمل سے، تو کتنے آزمائیں گے، اندازہ ہے۔ پھر حکم ہوا جا کر کعبے کی تعمیر کرو، وہاں چلے کعبے کی تعمیر کی، کتنے کام کیا، اپنا ملک، اپنا شہر، سب کچھ چھوڑا، کہاں کے رہنے والے، عراق کے، کہاں جا کے بسے، کنان فلسطین کے اندر، ٹھیک ہے، کہاں انتقال والے خلیل ہیبرون کے اندر، اور مصر گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں دعوت دی، تو قرآن نے تذکرے کی اس دعوت کی پتہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کن کن شہر اور ممالک کا اپنے سفر کے دعوت اسلام کے لیے کتنا صبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اے نبی آپ دیکھیے کس طرح کا صبر کیا کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، 10 معجزے بنی اسرائیل نے دیکھی، اور فرعون کو غرق ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھی، سمندر میں سے نکلے، سمندر 2 حصوں میں ہو گیا، نکلتے ہی جا کر شرک کر رہے ہیں، کیا گزری ہوں گی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر، توریت لانے گئے تو بچڑے کی عبادت شروع کر دی، کیا گزری ہوں گی سوچی وقت کے نبی پر، کہ اس قوم کی جہالت کا عالم دیکھیے کہ ابھی 10 معجزے دیکھ کر آتی ہے، فرعون کا غرق ہونا دیکھیے، ابھی سینہ میں اور بولتی ہے شرک کر رہی ہے، بچڑے کی عبادت کرنا شروع، سمجھ رہے آپ؟ تو کیسا صبر لگاؤں گا موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، کتنی تکلیفیں بنی اسرائیل نے دی، کہا کہ ہم کو شہر میں جانا ہے، شہر میں رہنا ہے، کہا چلو شہر میں، جب شہر میں گئے تو اللہ نے کہا کوشش کرو، جہاد کرو، اس کے لیے فری تھوڑی ملتا دنیا میں کوئی، تو کہا وہ تو قوم بہت جبارین ہے، خطرناک قوم ہے، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، ہارون اور تم جاؤ لڑ کے آؤ۔ اندازہ لگائیے ان کی فسق کا، ان کے فجور کا، ان کے معصیت اور گناہ کا، کہ وقت کے نبی کہتے ہیں ہمیں شہر چاہیے، کہا جہاد کرو لے لو، تو کہتے ہیں کیا کہ بہت خطرناک قوم ہے وہ، اب موسیٰ کیا کرو، تمہارا رب اور ہارون تم تینوں جاؤ، لڑکے آ جاؤ، اور لڑنے کے بعد بول دینا ہم کو، ہم اندر آ جائیں گے۔ اللہ نے سزا دی، کہا جاؤ 40 سال تک گھومو سینہ کے اندر، معلوم 40 سال بھٹکتے رہے، 40 سال کے بعد حکم ہوا کہ داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے تو الٹے پیٹ کے بل جا رہے ہیں، مطلب سرکشی دیکھیے، اور موسیٰ علیہ السلام کتنا صبر لگاؤں گا۔ آپ سوچئے کہ جب ایک قوم کسی کے خلاف ہو جاتی تو اس وقت کے نبی کتنی تکلیفیں آتی ہوں گی، تو موسیٰ علیہ السلام کوئی معاملے نہیں ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے میری بات کو بہت اچھے سمجھ سکتا ہے، گھر میں اگر آپ کے بیوی بچے آپ کی بات نہ مانے کتنی کوفت ہوتی ہے نا، پوری قوم ہی دیکھی کیسی خلاف ورزی کری، کتنی تکلیفیں ہوں گی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، صبر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی آپ دیکھیے اولو العزم رسول ہے، کیسا صبر کیا کہ آپ بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف حق کی دعوت دینے کے لیے، توحید کے پیغام کو پھر سے پہنچانے کے لیے، چونکہ یہ قوم شرک میں ملوث ہو چکی تھی، افسوس کی بات ہے جس طرح سے آج ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اس پیغام کو لائے، قوم نے ان کے خلاف ہی چالے چلی، وقت کے بادشاہ کو اور وہاں کی حکومت کو بہکایا، کہا سولی پہ لٹکا دو اس کو، اور پوری چال چل لی، اللہ رب العزت نے جو ہے پھر کیا کیا، بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کتنی تکلیف تھی، تو کہا آپ بھی ویسی صبر کیجئے جیسا آپ سے پہلے اولو العزم رسول جو گزرے ہیں جنہوں نے صبر کیا، اور ان کا صبر ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں بھی کبھی ایسی کوئی تکلیف آئے دنیا میں تو ان انبیاء کے واقعات پڑھ لے، صبر کا مادہ نفس میں انسان کے جاگتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے نبی صبر آپ پیدا کیجئے اپنے اندر،
اجلت مت کیجیے کافروں کے خلاف بددعا دینے کے معاملے میں یا فیصلہ لانے کے معاملے میں کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے، اجلت مت کیجیے۔ پچھلے اولو العزم رسولوں کو دیکھیے کیا انداز سے اور کتنا طویل اور لمبا صبر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہے، روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب، جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔